معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اسے پڑھا ہے۔ اور پھر وہ شرمندگی سے کھانسا۔ خیر، پڑھا تو نہیں، کئی بار دل کڑا کر کے شروع کی اور پھر ہمت ہار گیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں چل سکا۔ پھر ایک مرتبہ صرف اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اور اپنی دانشوری کی عصمت بچانے کے لیے کہ یہ ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو ادب کا رسیا کہتا ہے اور اس نے پولینس نہیں پڑھا۔ میں نے پھر کوشش کی اور بس کہیں کہیں سے کچھ ہاتھ آیا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے اسے پڑھ رکھا ہے۔ ہاں، میں یہ کہوں گی، صرف میں نے اسے سویڈش میں پڑھا تھا، مکمل، اور اس میں بھی لاہور کا تذکرہ تھا۔ تم یقین نہیں کرتے، اس نے بوسیدہ ورق پر جھکے ہوئے کہا۔ یہ شروع ہوتا ہے صفحہ 196، گاڈ آئی وڈ ناٹ مائنڈ، اور آخر میں ہے او ہاؤ دی واٹر کمز ڈاؤن ایٹ لاہور۔ تسلی ہو گئی؟ لیکن جوائس نے پتہ نہیں اسے کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ علی بلوم، یہ جو پانیوں کا نیچے آنا ہے یہ زرافشی ہے۔ کوئی بھی معنی ہو، لاہور تو لاہور ہے۔ برگیتا ہنسی، اگرچہ وہ شلوار قمیض میں تھی، لیکن اس کا آبنوسی بدن دسمبر کی اس پیلی دھوپ میں کپڑوں سے الگ ہوتا تھا، ایک جانور کی طرح رسے تڑواتا، زور لگاتا، الگ ہوتا تھا۔ یہ ان کی روٹین تھی، چھٹی کے دن کی صبح انارکلی کی کتابوں سے آباد فٹ پاتھوں پر دل پسند اور غیر متوقع کتابوں کا شکار۔ لیکن آج وہ براہ راست اسلام آباد سے واپس آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سفر کی تھکاوٹ اور نیند بھری ہوئی تھی۔ سیدھی حسین اسے ان نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ پرستائش یا پرخواہش نظریں اس کے لیے ایک معمول تھیں، لیکن وہ شخص اسے کسی اور طرح دیکھتا تھا، جیسے پہچاننے کی کوشش میں ہو۔ وہ 3 پیکنگ کی پتلیاں تھکتی ہی نہ تھیں، اور کیسے تھکتی؟ ان کے انگ انگ سے ہزار کے نوٹ لپٹ کر انہیں مسلسل تازہ دم کیے جاتے تھے۔ فیصل مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی تو وہ سب چپ ہو گئے اور تینوں پتلیوں نے سر جھکا کر اپنے دامن سر پر رکھ لیے۔ ارشد اپنے اعزاز میں منعقد کیے جانے والے مجرے کے اختتام سے بہت پہلے جا چکا تھا۔ مشاہد اور برگیتا نے بھی کالیے کے ہاں رکنے کی بجائے یہی مناسب جانا کہ اسی وقت فجر کے فوراً بعد لاہور روانہ ہو جائیں۔ وہی دلیز بالا کوٹ والی جیپ اور راستے میں ہوسٹ آف لوٹس، سادھو کے کنول اور مشاہد کے دانتوں میں ایک خلا۔ جب انہوں نے اس ڈانسنگ پارٹی کو چھوڑا تو کالیا ایک گیان دھیان میں گم بدھا کی طرح اپنے ڈرائنگ روم کے درمیان لوٹس پوزیشن میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اور تینوں پتلیاں اس کے گرد ناچ رہی تھیں، اور اس کا برادر عزیز ان پتلیوں کے گھومتے ہوئے دوبادوں کو دیکھ کر اچھلتا تھا اور وو کرتا تھا۔ راوی کے پل کے پار سنگ میل پبلیکیشن سے دائیں جانب ٹاؤن ہال اور زمزمہ توپ کے قریب سے گزرتے ہوئے سفر کی تھکان کے باوجود انہیں خیال آیا کہ آج چھٹی کا دن ہے اور انارکلی کے فٹ پاتھوں پر میرا خیال ہے میں اس ایڈیشن کو خریدنا پسند کروں گی۔ برگیتا نے مشاہد کی طرف دیکھا۔ یقیناً تمہاری رقم تمہارے بٹوے میں محفوظ ہے، کیونکہ میں نے تو پچھلی رات تمہیں فضا میں نوٹ اڑاتے ہرگز نہیں دیکھا۔ نہیں، مشاہد نے فوراً کہا اور سبکی محسوس کی۔ ایک بار میں نے بھی جی کڑا کر کے تقریباً 500 روپے کے نوٹ ان پر نچھاور کیے تھے، ذرا اپنے آپ کو جینین جاٹ ثابت کرنے کے لیے۔ تم جانتے ہو کہ ڈانسنگ پارٹی میں میں کس مہمان پر بری طرح عاشق ہو گئی تھی، اور بیچارے مشاہد کو یکسر فراموش کر کے۔ ہاں، کون تھا وہ؟ میرا چہرہ دیکھ کر بتاؤ کہ کیا حسد کا رنگ واقعی سبز ہوتا ہے؟ تم ایک پپی سے حسد تو نہیں کر سکتے؟ وہ کتورا جو ہر 2-4 منٹ کے بعد اچھل کر وو کرتا تھا، بس وہی، میں اسی پر عاشق ہوئی تھی۔ یہ ہم ہیں برگیتا، یہ ہم ہیں۔ کیا مطلب؟ برگیتا نے یولیسس کو بند کر کے اسے حیرت سے دیکھا۔ کون ہم ہیں؟ ہم اور کون؟ یہاں ریلچس بک سوسائٹی کے سامنے، پنجاب اسٹیشنری مارٹ کے آگے، سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی قدیم مہک میں گم ہوتے ہوئے ابھی سرد ہوا میں نرگس کے پھولوں کی پیلی مہک آ سکتی ہے۔
اس وے سائڈ ہوٹل کے پچھواڑے میں جو آلوچے کا درخت ہے۔ ابھی تو دسمبر ہے، ابھی بہت دن ہیں اس کے شگوفے کھلنے میں، لیکن وہ ابھی کھل سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک شگوفہ یہاں تمہارے ہاتھ میں تھامے ہوئے یولیسس کے عین اوپر آ گرے۔ یہ بھی ممکن ہے، وہاں جہاں جوائس نے لاہور کا تذکرہ کیا ہے وہاں آ گرے۔ برگیتا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی شلوار کی الاسٹک ذرا ڈھیلی کی، کیونکہ وہ اس کی کمر میں کھب رہی تھی۔ ابھی تم وہاں ہو ان پتلیوں کے پاس، اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہو، شاید میری توجہ اس کتاب کی خریداری سے ہٹانے کے لیے۔ میں نے تم سے چند روپوں کی گزارش کی تھی۔ اوہ شیور، مشاہد نے بے دھیانی میں اسے بٹوا تھما دیا۔ ریل چیز بک سوسائٹی کے فٹ پاتھ پر ایک خوانچہ فروش سنگھاڑے فروخت کر رہا تھا۔ اس نے سادھو کے قرب و جوار میں جوہڑوں میں جہاں کمل کھلتے تھے ان میں دبلے پتلے مزدوروں کو لنگوٹ باندھے سردیوں کی سویروں میں اترتے دیکھا تھا، سنگھاڑے نکالنے کے لیے، انہیں پکانا اور پھر نفاست سے ان کی سیاہ چھال ایسے کاٹنا کہ ان کے سفید بدن کی صرف ایک جھلک نظر آوے۔ ایک فن تھا، جیسے بیسن کے لڈو پیٹھیاں والے خستہ اور کرارے بنانا بھی ایک فن ہے۔ She disliked umbrella with rain. He liked women with umbrella. She disliked new hat with rain. برگیتا پڑھتے پڑھتے رک گئی۔ مشاہد، Are you sure یہ ایک عظیم ناول ہے؟ میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں، اسے ایک عظیم ناول قرار دیا جا چکا ہے۔ تم نے اسے مکمل طور پر پڑھا ہے، میں نے نہیں۔ آؤ آگے چلتے ہیں۔ گرے ہوئے شٹرز اور بند دروازوں اور سڑک کے درمیان تک خواہش کی اور استعمال کی ہر شے نمائش پر تھی۔ فریم شدہ مذہبی کتے بھی اور براز بھی، چھتریاں، جرابیں، بچوں کے کپڑے، سیکنڈ ہینڈ شوز اور جینز، اور ملک شیک، اور بہت کچھ۔ یہاں اپنی ٹانگوں کو سائیکلوں کے گھومتے ٹائروں سے بچانا دشوار تھا، اور ہر کوئی ذرا اپنے آپ کو لچکا کر چلتا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور برگیتا صرف ایک گہری ہچکی بھرتی تھی۔ دس از لائف، برگیتا نے کہا۔ یہ ہم ہیں برگیتا نے کہا۔ انارکلی کے اختتام پر مسلم مسجد کا اونچا مینار لاہور کے آسمان میں اپنے آس پاس اڑتی پتنگوں اور گڈیوں کی موجودگی میں بے آرام لگتا تھا۔ فورمن میموریل چیپل کی جرمن ساس آسٹرین طرز کی جیومیٹریکل عمارت اپنے ارد گرد کے مشرق، بلکہ مشرق کی بند کھڑکیوں، ٹوٹے ہوئے شیشوں والے دروازوں، لکڑی کی بالکونیوں اور اکھڑتے پلستر کے درمیان ایک بے جوڑ پیون تھی۔ لوہاری چوک پر انارکلی کا اختتام کھیر کی ایک وسیع پرات پر ہو رہا تھا، جس میں سے دکاندار سکوپ در سکوپ کھیر نکالتا تھا اور چینی کے پیالوں میں الٹ کر گاہکوں کے منتظر ہاتھوں میں تھماتا چلا جاتا تھا۔ سینٹرل ہوٹل کی عمارت اس پر جھکی ہوئی تھی۔ واپس چلیں؟ نہیں، دسمبر ہے اور 4 چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک چیز میں تمہیں آج دکھانا چاہتا ہوں، اور تمہاری دلیز وہ ٹلنٹن مارکیٹ اور فٹ پاتھ کے درمیان وہاں ہے، جس کونے میں لاہور میں مفت کے اخبار پڑھنے والے فی مربع فٹ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یوں بھی وہ کسی اور سے سٹارٹ نہیں ہوگی، کچھ جیپیں اور کچھ عورتیں بھی۔ سیاہ آنکھوں کی اوٹ سے برگیتا نے اپنے مرد کو دیکھا اور اس نے مسکراہٹ کو لبوں پر آنے سے پہلے ہی سمیٹ لیا۔ وہ ان عورتوں میں شامل تھی، اینک ساز اور پھلیرے۔ لاہوری دروازہ مسلم مسجد کے نیچے پھلیروں کی دکانوں کے پہلو میں سے ایک تنگ راستہ شہر کی فصیل یا جو کچھ ملبے اور بھربری سرخ اینٹوں کی صورت میں یہاں کہیں وہاں کھنڈر نما تھا۔ اس کے گرد جو سبزے اور پانی تھے ان کی طرف نکلتا تھا۔ ایک زمانے میں وہاں سبزہ اور پانی تھے، اور اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس زمانے میں مشاہد موچی دروازے کی گھاٹی سے اترتے گوال منڈی چوک سے ذرا ادھر ایک مکان میں رہتا تھا۔ وہ کیا، اس کے والدین اور بہن بھائی رہتے تھے، جس کی بلند چھت پر شہر بھر کی پتنگیں اور گڈے گرتے تھے، اور شالمی کی آگ سے جنم لینے والے راکھ پرندے گرتے تھے۔ چودھری اللہ داد کو گرم تپتی دوپہروں میں خس کی ڈنڈیوں کی مہک اور نمی میں منہ کھولے خراٹے لیتے ہوئے وہ چپکے سے چھوڑتا اور لوہاری اور موچی دروازے کے درمیان میں فصیل کے ساتھ ساتھ جو گھنے سائے والے گھنے درخت تھے ان میں آ جاتا
اور وہاں ایک دنیا آباد ہوتی، پہلوان اور ان کے پٹھے، کہ وہاں مختلف اکھاڑے بھی تھے، اندرون شہر کے شوقین اپنے بٹیروں کے پنجروں کے ساتھ، کہ وہ اپنے پرندوں کو شہر کے تنگ ہب سے نکال کر کھلی فضا میں اسی سائے میں بہتی چھوٹی سی نہر کے کنارے سانس لینے کے لیے لے آتے۔ ہر عمر کی خواتین کپڑے دھو رہی ہوتیں اور محلے میں ظہور پذیر ہونے والے سکینڈلز کے بارے میں ایسی اشاریاتی زبان میں تبادلہ خیال کر رہی ہوتیں جو ابھی مشاہد کی سمجھ سے باہر تھی۔ ان کے بچے نہر میں بے دریغ چھلانگیں لگا رہے ہوتے اور مشاہد بھی ان میں شامل ہو کر ایک آزاد اور بے دھڑک بچہ بن جاتا۔ 2-4 چھلانگوں اور ڈبکیوں کے بعد اس کے جیسے کہ لو بہت سرد پانی سے کھڑے ہو جاتے اور وہ اپنی نیکر دوبارہ پہن کر اطمینان سے گھر واپس پہنچ جاتا، اور وہاں ابھی تک ہنوز چوہری اللہ داد، خس کی ٹنڈیوں کی مہک اور نمی میں منہ کھولے خراٹے لے رہے ہوتے۔ لوہاری دروازے کی محراب کے نیچے ایک چھوٹے سے حجرے میں سے ایک ملنگ گڈڑیوں کے ڈھیر میں سمٹا بیٹھا تھا، کیونکہ تماتر ملنگی کے باوجود یہ دسمبر تھا اور وہ ایک عام انسان تھا، اور اس حجرے میں دھوپ کا گزر کبھی نہ ہوتا تھا۔ تالوں کی دکان، شفا خانہ، جراحی، کریانہ سٹور، بان کی رسیوں کی دکان، تمباکو فروش، ٹوپیاں بنانے والا ایک ادھیڑ عمر کاریگر، پھل فروٹ، اور کسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر مولوی صاحب گرجتے ہوئے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، غیظ و غضب کے عالم میں پڑتے ہوئے۔ یہاں برگیتا کی جانب بہت کم لوگوں نے توجہ کی۔ ناتواں کی پسلیوں کی طرح الگ الگ چھوٹی خستہ حال اینٹیں اور ان کی درزوں میں سے پرانے چونے کا سفوف جھڑتا ہوا ایک جھروکا، کہیں چونے کا لیپ، ابھی باقی کہیں کھنڈر کی شکل نمایاں ہوتی۔ برسوں کی بارشوں اور موسموں کی سختی جھیلنے کے بعد اب بھی کسی حد تک بازار کے اوپر معلق اور اس پر بیٹھک کاتبہ کا بورڈ آویزاں، اور اس کے برابر میں ایک اور خوشنما مگر مسمار ہوتا ہوا چھوٹا سا جھروکا، جس کے نیچے سے گزرنے والوں کو ہمہ وقت خدشہ کہ یہ ابھی ریزہ ریزہ ہوگا اور اس پر ابھرے گل بوٹے ان کے دامنوں میں آ گریں گے۔ چند تنگ سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی تھیں۔ مشاہد رک گیا۔ ہاں، برگیتا نے ہچکی بھرتے ہوئے پوچھا۔ وہ سیڑھیوں کے اندر چلا گیا۔ آ جاؤ۔ چھوٹی اینٹ اور چونا اور بہت مخدوش اور گرنے والی تعمیر، اتنی تنگ کہ ایک شخص بھی کندھے بچا کر اگلی سیڑھی پر قدم رکھتا تھا۔ برگیتا سانس روکے اوپر چڑھتی رہی، اور ایک دھواں زدہ چھوٹا سا کمرہ، درجن بھر کاریگر جوتے اور سینڈلیں بنانے میں محو، اور جو ایک سیاہ رنگ کی بے دھڑک سی عورت اور ایک مرد کو یکدم اپنے اوپر کھڑے دیکھ کر بیزار بھی متجسس بھی۔ کمرہ اتنا مختصر تھا کہ وہ مشاہد اور برگیتا کے داخل ہونے سے تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ جھروکا اسی کمرے میں سے کھلتا تھا۔ کیواڑ میں ابھی ایک پرانا اور گدلا شیشہ باقی تھا، نیلے رنگ کا۔ میں ذرا اس میں سے جھانکنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ کاریگر جوتوں کے تلووں پر سلیش لگا کر انہیں جوڑتے رہے، اور انہوں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ مشاہد جھکا ہوا جھروکے تک گیا اور زور لگا کر وہ کیواڑ کھولا، جس میں ابھی نیلے رنگ کا ایک شیشہ باقی تھا۔ کچھ گرا یا ٹوٹا۔ نیچے لوہاری بازار تھا، شفا خانہ، جراحی، تالوں کی دکانیں، تمباکو فروش۔ کون تھا جو اس جھروکے میں بیٹھتا تھا؟ کون تھا؟ اس شو فیکٹری کے پہلو میں ایک پرانی دیوار اور کچھ کھنڈر تھے، اور ان پر جوتے سینکڑوں کی تعداد میں کتار اندر کتار اپنی سریش کے سوکھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ حویلی تھی جناب عالی۔ ہم تو کاریگر لوگ ہیں، دہاڑی دار، لیکن ادھر بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ مہندی صاحب کی ماں یہاں پر مجرا کرتی تھی، اور یہ حویلی اسی کی تھی۔ ہاں جی بالکل، کوئی 60 سال پہلے ناچ گانا اسی علاقے میں ہی ہوتا تھا، اور ادھر سب گانے والیاں رہتی تھیں، اور بڑی بڑی نامی گرامی۔ توبہ توبہ، نام بھی اس کا چوک چکلا تھا۔ پرانے مکینوں کے لیے اب بھی ان دنوں بھی یہ چوک چکلا ہے۔ 4 چیزیں ہیں جو ہر دسمبر میں شکار، وادی سوات، کامران کی بارادری اور چوک چکلا۔ دیکھو تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ اور دھواں اس ریش سے اٹھ رہا تھا جسے بجلی کے ہیٹروں پر گرم کیا جا رہا تھا۔
سلیش جتنی گرم ہوگی اتنی ہی جوتی پائیدار ہوگی۔ پتھر جوڑنا نال سریش کیا۔ کاریگروں کے ہاتھ نہایت مشاقی سے گرگاریوں کی ایڑیوں پر سلیش لگا رہے تھے۔ گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے۔ حویلی کے کھنڈر میں چند مرغابیاں کڑکڑاتی ہوئی سریلی ہو رہی تھیں۔ اس زمانے میں ویڈیو کیمرے ہوتے تو آج ہم اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر اس حویلی اور اس کے جھروکے کے سائے میں کسی مغل منیچر میں سے نکلتی ہوئی رقاصہ کی تصویریں حرکت میں دیکھتے، اور آج کیا دیکھتے ہیں؟ سلیش، گرگابیوں اور شک کرتے کاریگر۔ وہ نیچے آ گئے۔ نیچے ہر سو خوارگیں تھیں۔ اگر پیرس کے میکسیما میں دنیا کی بہترین خوراک میسر ہے تو لاہور کے لاہوری میں دنیا کا بہترین ناشتہ ملتا ہے، کیونکہ اکثر لاہوری کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا تو مجبوری ہے، جبکہ کھانے کے لیے زندہ رہنا ایک فن اور بلند آئیڈیل۔ پوری، حلوہ، کچوریاں، چنے، دہی کلچے، لسی، سیری پائے، کھد اور زبان اور حاجی کی نہاری اور ہر وہ شے جو آپ کا کولیسٹرول ہائی کر کے آپ کو جلد از جلد مالک حقیقی سے ملا دے۔ حویلی خراسیاں، نہ جی نہ۔ ایک خشمگی دکاندار ان کو راستہ روک لیتا ہے۔ حویلی خراسیاں، نہ جی نہ۔ ایک خشمگی دکاندار ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، اندر تو کتا کھلا ہوا ہے، اور کتا صرف اس لیے کھلا ہوا ہے کہ اندر ایک پرانا مندر ہے۔ کہتے ہیں چند دیدہ زیب مجسمے بھی ہیں، اور اس متروکہ جائیداد پر قبضہ کرنا ہے، اور اگر محکمہ اوقاف کو خبر ہو گئی کہ اندر مندر ہے تو مشکل درپیش ہوگی، اس لیے اندر تو کتا کھلا ہوا ہے۔ ادھر چوک جھنڈا کی چاول منڈی سے چڑیوں کا بے پناہ شور یہاں تک آ رہا تھا۔ جہاں ہر جانب چاول بکھرے ہوئے ہوں گے وہاں چڑیاں تو ہوں گی اور شور تو مچائیں گی۔ برگیتا نے ایک گلی میں جھانکا۔ یہ بورڈ پر کیا لکھا ہے؟ گلی مونج کٹاں۔ یہاں جیلوں میں سے قیدیوں کو لا کر ان سے مونج کٹوائی جاتی تھی۔ اب پورا ملک مونج کوٹتا ہے۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ٹین کے بوسیدہ چمچے پر جھولتا شاہد پٹیالہ بینڈ کا بورڈ، اور اس مختصر نیم سیاہ بیٹھک تک جاتی ایک تاریک سیڑھی جس پر قدم رکھتے ہوئے برگیتا گھبراتی تھی۔ کیا یہ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے؟ نہیں۔ مشاہد اس کے آگے آگے اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا۔ یہ اور طرح کے لوگ ہیں۔ اوئے بسم اللہ۔ بیٹھک میں داخل ہوتے ہی ایک آواز آئی، اور اس آواز کے ساتھ ہی موسیقار اکا نواز کا سراپا آیا، اور یہ سراپا جو بنا تھا وہ ایک پرانے کوٹ اور ایک بغیر پھندنے کی ترکی ٹوپی سے بنا تھا، اور یہ ترکی ٹوپی اور فیض اب سرخ نہیں، کالک اور میل سے نیم شدہ سیاہ ہو چکی تھی۔ اور بسم اللہ کون آیا ہے؟ بسم اللہ سوائے چرس کے طویل سوٹوں کے لہجے میں اتنی مہمان نوازی اور دوستی ممکن نہیں۔ بیٹھک میں موسیقی کی غربت تھی۔ مختلف باراتوں کے ساتھ بینڈ کی تصویریں، گال پھیلائے کلیرنٹ پھونکتا کوئی مونچھوں والا استاد، اور یہ تصویریں اتنی پرانی تھیں کہ استاد کی سفید مونچھیں بری ہو کر سیاہ ہونے کو تھیں۔ چند اخباری تراشے، امانت علی خان، مہندی حسن، استاد شریف خان پونچھ والے، بڑے غلام علی خان، استاد برکت علی خان کے کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ غلیظ دری پر جس میں بہت بو تھی وہ دونوں بیٹھ گئے۔ موسیقار آقا نواز لہراتا ہوا ان کے سامنے براجمع ہو گیا۔ ہم جناب علی باؤ بینڈ سے زیادہ سر میں ہیں، اس لیے جنج ڈولی کے پیسے الگ ہوں گے۔ سرکار، میری آرٹسٹ کو سر میں تو ہونا چاہیے۔ باؤ بینڈ والے سر میں نہیں ہیں۔ کون سے باؤ بینڈ والے؟ یہ موسیقار آقا نواز اسی طرح اپنے اوور کوٹ اور ترکی ٹوپی میں لہراتا ہوا اٹھا۔ کاش کے ٹوپی کے ساتھ پھندنا بھی موجود ہوتا تو صورتحال زیادہ لہراتی۔ یہ جو ہمارے سامنے بورڈ لگا کر اپنے آپ کو موسیقار بتاتے ہیں۔ وہ بالکنی پر ذرا جھول گیا۔ گلی کے پار مشاہد نے وہ بورڈ نہیں دیکھا تھا جو موسیقار آقا نواز کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا، اور جس پر باؤ بینڈ لدھیانے والے اب مشکل سے پڑا جاتا تھا۔ میں نے موسیقار آقا نواز نے اپنے کوٹ کی چھاتی پر ہتھیلی جما کر کہا، 1000 سے زیادہ گانے کمپوز کیے ہیں،
اور جناب عالی صدقے پنجتن پاک کے خواجہ صاحب اپنے خواجہ صاحب خورشید انور سن لیتے تو کہتے، موسیقار آقا نواز بس تم تو، ہم کیا ہیں یہ کہتے خواجہ صاحب، پر وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اب کیا کرے؟ 1000 گانے، ہاں جی، پر ہم نے ان کو ریکارڈ نہیں کرایا نا۔ کیوں؟ اپنے فن کو بیچ دیتے، اپنی کمپوزیشن بیچ دیتے۔ اس نے پھر ہتھیلی اوور کوٹ کی چھاتیوں پر رکھ کر اعلان کیا، یہاں دفن ہے میرے بچے۔